بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. نواقض اسلام کا تذکرہ اب حضرات کے سامنے ہو رہا تھا. 3 نواقض کا ذکر آ گیا ہے. چوتھے کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کریں گے، اور وہ یہ ہے الاعتقاد ان غیر هدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اعتقاد رکھنا یا یہ گمان کرنا کہ غیروں کا طور طریقہ، غیروں کا راستہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر ہے. جب آدمی اس طرح کا اعتقاد رکھے تو ایسی صورت میں یہ آدمی دین سے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور لا علمی میں یہ بیچارہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور نقص نہیں ہے. اگر کہیں ہمیں نقص اور کوتاہی نظر آ رہی ہے تو وہ میرے اور آپ کی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دین کی وجہ سے نہیں ہے. اور آپ حضرات جمعے کے خطبے میں اکثر سنتے رہتے ہیں الا ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی بہت واضح انداز میں قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے آپ کے لیے آپ کی دین کو کامل کر دیا اور واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری کر دیں، اور اسلام کو بطور دستور حیات آپ کے لیے منتخب کیا. جو انتخاب اللہ کا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی اور چیز کا انتخاب کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. چوتھا ناقض جو انسان کو، یہ چوتھا تھا بلکہ 5واں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین، جو احکام، جو سنتیں، جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس کو ہم خدا نخواستہ کہیں ناپسندیدگی کی نظر سے، کراہت کی نظر سے دیکھیں تو یہ عمل بھی ہمیں کفر کی طرف لے جائے گا اور ہمارے اسلام ختم کرنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے کہ الرضا بما جاء به سید البریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دین ہے. چاہے وہ ہماری طبیعت کے مطابق ہے یا نہیں، چاہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہم عملی میدان میں کمزور ہیں تو اعتقادی میدان میں کم از کم ہمیں اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہنا، بلکہ سر تسلیم خم رکھنا ہے. اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قرآن کریم میں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. یہ حضرات دین سے کیوں نکل گئے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ان چیزوں کو یا ان میں سے بعض چیزوں کو انہوں نے ناپسند کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے اعمال کو باطل قرار دیا، ختم کر دیا. اور ایک اور جگہ پر خطاب ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
کہ تم بعض کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر مرتب ہونے والی جو سزائیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے رسوائیاں ہیں اور آخرت کا عذاب علیم تو ہے ہی ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ساتواں بلکہ چھٹا ناقض اسلام، اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی زیادہ اہم ہے، الاستہزاء بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے کسی بھی جز، کسی بھی حکم، کسی بھی حصے کا مذاق اڑانا، یہ بھی انسان کو دین سے نکال دیتا ہے، ایمان سے نکال دیتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. بعض دفعہ آدمی بے خیالی میں کہہ دیتے ہیں نا، یہ جو اور لوگ ہیں نا مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، اور ان کا یہ جو طریقہ ہے نا ہم مسلمانوں سے بہت اچھا ہے. حالانکہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دین کا مذاق اڑانا کتنا عظیم گناہ ہے. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں پر، ان کی اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، حیلے اور بہانے مت تلاش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم لوگوں نے کفر کا راستہ اپنایا ہے. اور جیسے قرآن کریم میں ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، مذاق اڑاتے ہوئے آنکھوں کی اشاروں سے، ہاتھوں کی اشاروں سے جملے کستے تھے. ہاں یہ وہی مسلمان نا، یہ وہی ملا جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے. اگر یہ صرف اور صرف اس کی ذات کے حوالے سے ہے تو شاید اس میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اور اگر یہ بات اس کی علمیت کے اعتبار سے، اس کی دین کے اعتبار سے، اس کی شریعت کے اعتبار سے ہے کہ یہ عالم ہے، تو یہ انسان کی ایمان ختم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. تو اس لیے کسی چیز کو اس طرح مذاق اڑانا، اور خاص کر دینی کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. اور آج ہم بے پناہ چیزوں کو جناب علی جیسے اللہ معاف فرمائے جو احکام اسلام تعزیرات پر مشتمل ہیں، جیسے اللہ نہ کرے کسی شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا ہو تو اس کے لیے رجم ہے. ہم اس حکم کو خدا نخواستہ اگر اس کا مذاق اڑائیں اور مذاق کی نگاہ سے دیکھ کر کہیں یہ کیسا حکم ہے، اچھا، یا شادی شدہ نہیں ہے ویسے اللہ نہ کرے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، تو اس کا مذاق اڑایا گیا، یا کوئی ایسا اور حکم ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت احتیاط سے کام لیں، اور دین اسلام کا ایک ایک حکم ایسا ہے کہ وہ وہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہو یا نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر ایک مسلم دستور حیات ہے. زندگی کا ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر ہر ایک مسافر کے لیے، ہر ایک چلنے والے کے لیے نجات کا راستہ چھپا ہوا ہے، نجات کا راستہ مضمر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں. اگر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم مذاق سے پیش نہ آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد